خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان جی سلامتی ہے عرفان رمضان میں. وقت ہوا جاتا ہے الف لام میم کا جو منسلک ہے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے تسلسل میں ہے الف لام میم بوجھو تو جانے کے جس میں ایک نیکی بھی ہوتی ہے. ہمیشہ ہم آپ کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج بڑا دن بھی ہے, خاصیت بھی ہے, ہر لحاظ سے پاکستانیت بھی ہے, علم بھی ہے, عرفان بھی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پروردگار کا بڑا شکر و احسان ہے کہ ہمیں اس نے آزادی عطا فرمائی ہے. اس آزادی کے موسم میں غلامی کا شرف عطا فرمایا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. آج 21 اپریل بھی ہے, اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. حضرت علامہ اقبال اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا, قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. اور یہ موج پریشاں خاطر نے پیغام لبے ساحل کو دیا, ہے دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی. اور عزت تو محبت کی قائم آئے کیس حجاب محمل سے, محمل جو گیا عزت بھی گئی غیرت بھی گئی لیلا بھی گئی. نکلی تو لبے اقبال سے ہے کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا, پیغام سکون پہنچا بھی گئی دل محفل کا تڑپا بھی گئی. عزیز جان من آج خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. الف لام میم میں تشریف فرما شخصیات کا انتہائی شکر گزار بھی ہوں. آج کے ہمارے پہلے مہمان بہت ہی خاص, بہت ہی اہم, اور الف لام میم کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ملک بھر کی معروف شخصیات یہاں پہ آتی ہیں, علمی شخصیات علم کے زیور دیتی ہیں. آج میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے پروگرام میں تشریف فرمائے ممتاز عالم دین, حق کی گفتگو فرماتے ہیں, حق کے لیے پوری زندگی وقف کی ہے. بہت ہی اچھی مناسب نپی تولی اعتدال کے ساتھ کام لینے والی گفتگو, اور بڑا شکر ہے آپ کا کہ آج آپ نے الف لام میم کو خاص وقت دیا. علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ جی الحمدللہ, تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں آپ کی آمد. جزاک. آج کے ہمارے دوسرے مہمان پہلے ہی روز سے ہمارے ساتھ شفقت فرما رہے ہیں, علمی گفتگو کرتے ہیں, احادیث کے اوپر ان کو بڑی سبقت حاصل ہے اور ہر مسئلے کا حل فوری بتاتے ہیں. بہت ہی اچھی گفتگو فرمانے والے, بہت ہی خوش خیال خوش مزاج ہمارے پیارے مفتی فضل سبحان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. خواتین و حضرات, میں جب بھی الف لام میم کی طرف آتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آج جس شخصیت کا ادراک ان کو حاصل کرنا ہے بوجھو تو جانے میں, وہ شخصیت کتنی بڑی ہے اور کم وقت میں کیسے بچوں کو ان تک پہنچایا جائے. لہٰذا ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ آج بوجھو تو جانے میں جس شخصیت تک ان کو پہنچایا جائے وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ اگر یہ ان کے منصب کو اور ان کے مراتب کو سمجھ گئے تو پھر اور کیا چاہیے. آج بوجھو تو جانے میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے جو شخصیت تشریف فرما ہے اپنا تعارف کروائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سید اصغر. میرا نام سید نصیر. جی آپ کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے. آج کی شخصیت بہت امپورٹنٹ ہے. آج میں بھی آپ کا امتحان لوں گا کہ کون کیسے گیس کرتا ہے. اپنے مہمان حضرات کو میں بتا دوں کہ آج کی شخصیت کون سی ہے. آپ کے پاس 10 سوالات کا وقت بھی ہے, 10 سوالات کی اجازت بھی ہے, اور آپ کو ان تک پہنچنا بھی ہے. میں خاموشی سے بتانے لگا ہوں, آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. شاہ صاحب کو, مفتی فضل سبحان صاحب کو, کہ آج کس شخصیت تک آپ نے پہنچنا ہے. ماشاءاللہ. جی آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. پہلا سوال کیا پوچھیں گے آپ؟ مرد یا عورت؟ مرد یا عورت؟ مرد. الحمدللہ بے شک مرد ہیں. میرے بعد نبی ہوتا تو پہلا سوال آپ نے پوچھا قریب آنے کے لیے بوجھو تو جانے میں شخصیت کا ادراک آپ کو میسر ہو. پہلا سوال پوچھا گیا ہے, اب دوسرے کا انتظار ہے. عشرہ مبشرہ میں سے ہے؟ مفتی صاحب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ جی ہیں. محمد علی سہروردی بھی آج گیس کریں گے مجھے لگتا ہے. آج ہم نے آپ کو نہیں بتایا نام, دیکھتے ہیں آج یہ کسوٹی ہم نے حافظ محمد علی سہروردی کے سامنے رکھ دی ہے. بوجھو تو جانے. خلفائے راشدین میں سے ہیں؟ بالکل خلفاء راشدین. جی بالکل خلفائے راشدین میں سے. اب تو آسان ہو گیا آپ کے لیے.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई रिश्ता भी है? मुफ्ती साहब, जी अब रिश्ते तो बहुत सारे हैं, किसकी बात करें? अहले बैत में से? ये 5 सवाल हो गए और इसका जवाब है नहीं। नहीं। रिश्ते तो बहुत सारे हैं ना, कुछ बिल्कुल। इस तरफ से उस तरफ से। बिल्कुल कोई खास खुसूसियत उनकी? जी? खास खुसूसियत उनकी? कोई लास्ट मतलब- खुसूसियत उनकी मैं बताऊं, साहबी रसूल है। बहुत अच्छी। और इतना आसान है उसमें खुसूसियत कितनी सारी गिनवाएं, वक्त कम पड़ जाएगा। छह सवाल। और शहादत जब नसीब हुई थी उनको? जी शहादत नसीब हुई? जी शाह साहब, जी बिल्कुल शहादत हुई। बिल्कुल शहादत नसीब हुई। ये वाज़ेह रहे कि आज जरा सा भी आपको मौका नहीं मिलेगा, जहां गलत हुए वहां बाहर। जी, मैं इंशाल्लाह इस स्क्रीन पे देखने वाले लोगों को भी कहूंगा कि आप अगर इन शख्सियत को बूझ लें तो ज़रूर कॉल करके बताएं, वरना आखिर में हम आपके इल्म में इजाफे का सबब बनेंगे। मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब आपको इन शख्सियत के बारे में तफसीली तौर से बताएंगे। मुनव्वर है चेहरे सभी मोमिनों के, सनत है ये जन्नत की जो कम वक्त है, वक्त कम है। आ जाएंगे। वैसे इन्होंने अच्छा आगाज किया है शाह साहब। शुरू में तमाम असहाब में से 10 पे आए या अशरा मुबश्शिर, बहुत करीब आ चुके। फिर ये खुलफाए बहुत राशिदीन करीब पे आ आ चुके। मुफ्ती साहब कोई दूर का हिंट दें इनको, जिससे ये करीब ना आए और हिंट भी चला जाए। हाँ दे। कोई आप दें, दूर का हिंट, करीब ना आए ये लोग। इस्लाम को उरूज देने में जिनका मरकजी किरदार रहा है। मरकजी किरदार रहा है, यानी साहब ये रसूल हैं, बड़ा मकाम भी है। यार इसमें सोचना क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे या दामाद? मैं एक सवाल का जवाब हाँ या ना में दूंगा ना। अच्छा अच्छा, सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे? जी। अच्छा, इसका ये मकसद नहीं है कि आपने एक में हाँ का दूसरे में नफी हो गई। ठीक है, चलो जी हाँ। जी बिल्कुल। शाह साहब ने कहा हाँ। अब तो आसान हो गया है, बहुत आसान। देखिए गैस करने से पहले बता दीजिएगा, मौका नहीं मिलेगा। एक हिंट आप दे दीजिए। अब इतने सारे हिंट दे करीब आ दिए। गए हैं, बस कंफर्मेशन के लिए। 4 सवाल पढ़े, वो पूछ लें। वैसे मैं आपको हिंट देता अगर इतनी आसान शख्सियत ना होती। देखते हैं आपका मुताला कितना वसी है। फाते कैसो कचरा है, कैसो कचरा, कैसरो कचरा फाते। माशाल्लाह जी बिल्कुल। अरे माशाल्लाह। गौर तो करते, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे। माशाल्लाह। माशाल्लाह। जैसे ही फातेह का नाम आया, आपने फातेह का नाम ले लिया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, बड़ी शख्सियत, इस्लाम के दूसरे खलीफा। शाह साहब से पूछना चाहूँगा, शाह साहब हम बच्चों को बताइए ना कि इस शख्सियत का क्या मकाम है। ये हमारी ज़ुबान क़ासिर है इस अजीम हस्ती की मनक़बत में, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो मर्तबा और मकाम अता फ़रमाया। कुछ खुसूसियात आपने ख़ुद ज़िक्र की हैं। सबसे बड़ी शान ये है कि वो साहबी रसूल हैं और अजिल्ला असहाब में से हैं और खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं। और खुलफ़ाए राशिदीन में से भी वो एक फ़र्द ख़ास हैं कि जिनको शेखैन में शुमार किया जाता है। साहबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन में अफजलियत का बहुत ऊंचा वो मकाम रखते हैं। 18 से ज़्यादा कुरान की आयात आपकी राय पर नाजिल हुई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब किया और रब की बारगाह में दरख्वास्त की, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु, या अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए जब दार इस्लाम में आप दाखिल हुए हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को ज़िक्र करते हैं कि हम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम खाना काबा में जाकर बाजमात नमाज अदा कर सकें, लेकिन फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस्लाम को नुसरत और हमियत वो मिली
کہ ایک اجتماع اور جلوس کی شکل میں جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں آپ تشریف لے گئے اور آپ نے نماز ادا کی. اور جس وقت آپ نے ایمان لے کر آئے ہیں تو ایک نعرہ صحابی نے لگایا کہ جس سے مکہ کی گلیاں جو ہے وہ گونج گئیں. اور آپ صداقت کے اندر ایسے عظیم تھے کہ جب اسلام کے قریب نہیں آئے تو تمام چیزیں جو ایک انسان سے اپنے جذبے سے سرزد ہو سکتی وہ کر سکتے ہیں, لیکن الاسلام یہدم ما قبلہ, اسلام لانے سے اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے عفو و کرم کی چادر ایسی ڈالتا ہے. لیکن جب اسلام لے کر آئے تو آپ نے پھر مکہ کے اندر اس بندے کی کھوج لگائی جو پیٹ کا بڑا ہلکا تھا, اور اس کو بلایا اور اس کو کہا تمہیں پتہ ہے کہ میں ان پر ایمان لا چکا ہوں. اور وہ پیٹ کا ہلکا جو تھا وہ گلی گلی گونجنے لگا کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کے دروازے پر گئے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقابلے پر آپ کو بھیجا تھا, اور دروازے کو کھٹکھٹا کر آپ نے اس کے منہ پر کہا کہ میں ایمان لا چکا ہوں. اس نے غصہ کیا تو آپ نے دروازہ اسی طرح بند کر دیا. ہجرت کے اندر آپ کا مقام یہ تھا کہ سارے صحابہ نے بھی ہجرت کی, لیکن آپ کی ہجرت یہ تھی کہ آپ طواف کے دوران سینہ تان کر یہ کہتے تھے کہ کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے گا, اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے دیکھا کہ 22 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکومت فرمائی. لوگ سکندر اعظم کا نام لیتے ہیں لیکن اس بیچارے سے تو وہ نہ ہو سکا جو فاروق اعظم نے کر کے دکھایا. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت, ایک ریاست کو جو آج چیزیں لازم ہیں وہ آج سے 1400 سال پہلے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ نظام عطا فرمایا. اور میں بات یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روحانیت اور کمال پر یہ بات ذکر فرمائی. حکیم محمد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ عنہ اس بات کو لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک دفعہ فاروق اعظم تشریف فرما تھے اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اللہ کا, اور آپ نے جب اللہ کا نام لیا تو اس کو سن کر مجھ پر دل پر وہ لذت طاری ہوئی ہے کہ میں سال بھر وہ ذکر کرتا رہا, میرے دل پر وہ لذت نہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا خوبصورت انداز, کس بڑی شخصیت کا تعارف اور کس اچھے انداز سے کیا گیا. یہاں پہ یہ تحفہ آپ کا ہوا, آئیے لے جائیے اور خوش قسمت رہیے, بانصیب رہیے, بادب رہیے. جلدی سے آئیے اور اس کے بعد پھر ہم وقفے پہ جائیں گے, لوٹ کر آئیں گے تو آج الف لام میم میں خاص گفتگو ہوگی. بہت بہت مبارک ہو آپ کو, اسی طرح کتابیں پڑھتے رہیے, شاباش, جیتے رہیں, سلامت رہیں. چیزب کی طرف سے یہ گفٹ ہے, اور یہ گفٹ ہے ان بچوں کے لیے جو علم دوستی, کتاب دوستی, قلم دوستی جانتے ہیں, اپنا علم کے ساتھ رشتہ برقرار رکھتے ہیں. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے, ایک نیکی پہ بات ہوگی اور اس کے بعد الف لام میم کا تسلسل جاری رہے گا. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان